الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو آج ہم لوگ نئی سورہ شروع کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے پچھلی سورہ پر کچھ گفتگو ہونی تھی۔ ایک تو یہ کہ بحیثیت مجموعی سورہ میں کن کن خاص چیزوں کو ہماری رہنمائی کے لیے ابھار کر پیش کیا گیا ہے۔ دوسرے یہ کہ دوسرے پارے میں جس کا کہ اگلے ہفتے ٹیسٹ ہونا ہے، اس میں جو اشکالات ہیں وہ اگر کچھ پوچھنے ہو تو پوچھ لیں۔ تو یہ دونوں چیز ہو جائے تب پھر اس کی شروعات ہوگی۔ کچھ ہے آپ لوگوں کے پاس؟ پیپر جو رہے گا پچھلے پیپر کی طرح ہی ہے، پیٹرن وہی رہے گا، لیکن ہو بہو وہی نہیں ہوگا، ایک آدھ سوال کا پیٹرن بدل بھی سکتا ہے، لیکن جو معروف پیٹرن ہے وہی ہوں گے۔ یاد ہے پیٹرن؟ بہت دن ہو گئے۔ پیٹرن میں میں نے جو اس سے پہلے پوچھا تھا، ایک تو یہ تھا کہ ترجمہ کرنا ہے، کچھ سلیکٹڈ آیات ہوں گی جس کا ترجمہ کرنا ہوگا، دوسرے کچھ سوالات ہوں گے جس کا ایک لفظ میں جواب دینا ہوگا، تیسرے کچھ سوالات ہوں گے جن کا ایک جملے میں جواب دینا ہوگا، کچھ سوالات ہوں گے جو ملٹیپل چوائس کی شکل میں ہوں گے، یعنی 4 آپشن دیے ہوں گے، اس میں سے ایک سلیکٹ کرنا ہوگا۔ سوال ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ جملے دیے ہوں، اس میں خالی جگہیں بھرنی ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ معنی پوچھے جائیں، ترکیب پوچھی جائے، واحد جمع پوچھا جائے، مسئلے مسائل مستنبط کرنے کے لیے کہا جائے، یا کیا نصیحتیں اور عبرتیں ملتی ہیں وہ چھانٹ کے بتانے کے لیے کہا جائے۔ یہ اتنے پیٹرن ہو سکتے ہیں۔ آیت کے اوپر رہے گا یا پھر آیت کے اوپر بھی رہ سکتا ہے، چند آیات دے سکتے ہیں، ان میں سے ہو سکتا ہے، وہ تو قصے کا انداز ہو تو اس میں، ورنہ ایک آیت سے بھی نصیحت نکل آتی ہے۔ جی تو یہ پیٹرن ہوگا۔ مثلاً میں بتاتا ہوں، حابیل قابیل کا قصہ پڑھا ہے، طالوت جالوت کا قصہ پڑھا ہے، آدم علیہ السلام کا قصہ پڑھا ہے۔ اب اس میں سے کچھ آیات دی جا سکتی ہیں اور یہ پوچھا جا سکتا ہے اس سے کیا کیا نصیحت ملتی ہے، اس سے کیا کیا عبرت ملتی ہے، اس میں کیا کیا گائیڈ لائن دی گئی ہے۔ یا ذبح بقرہ کا واقعہ پڑھا ہے، اور پتہ نہیں کتنے واقعات ہیں سورہ بقرہ میں۔ چلیے، اور کچھ دہرانا شروع کیا، کچھ ایسا بھی آیا جو سمجھ میں نہ آیا ہو، پھر سے سمجھنے کی ضرورت ہو، یا پیپر کے بعد ارے اس کا مطلب تو نہیں سمجھ میں آیا تھا، اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ تو اس کا مطلب ابھی تیاری قاعدے سے شروع نہیں ہوئی ہے۔ 4 تاریخ ہے، اس لیے آج کی تاریخ رہتی تو شاید کچھ ہوتا۔ اچھا، دوسرے ایشو پر کچھ کیا ہے آپ لوگوں نے؟ سورہ بقرہ پہ بحیثیت مجموعی ایک نظر ڈالنی تھی، اس کا تھیم، اس کے اور کچھ اپ ڈاؤن، کچھ اس میں جو سوالات حل طلب رہ گئے تھے وہ،
جی वो चीज़ अब पेपर देने के बाद ही, क्योंकि पेपर में अब रिपीट हो जाएगा पूरा पीछे से एग्जाम। तो उसके बाद तैयारी करेंगे, पेपर का क्या हाल होगा? हाँ, पेपर तो फिर वैसे ही रफ टफ हो जाए। अभी तैयारी पेपर की करनी है, रिपीट करना पीछे से पूरा। हाँ अच्छा, पूरी क्लास रिपीट एक बार देखना पड़ेगा। वो तो खैर ठीक है, लेकिन है ये कि पूरे सूरा पढ़ी है। हाँ, तैयारी तो सिर्फ सूरह से 12 करनी है, और ये सवाल तो पूरी सूरह पर है। पूरी सूरह पढ़ी है, कुछ न कुछ जहन में है, एक अमूमी खाका भी जहन में है, क्या क्या आया सूरह बकरा में, तो उससे तो कुछ हो सकता है अंदाज़ा। सूरह बकरा में ये है कि जैसे बनी इसराइल की 2 ब्रांच हैं, तो यहूदियों के बारे में सारा उनकी क्या गलतियाँ थी वो सब दिखाया गया। हाँ अच्छा, और उसके ज़रिए से हमको डराया गया हाँ कि ऐसा तुम करोगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। हाँ। इसको और अगर वाज़े करें तो है ये कि बनी इसराइल की तारीख़ बताई गई, उस तारीख़ में ये भी है कि उनको उरूज कैसे हासिल हुआ, उस तारीख़ में ये भी है कि वो ज़वाल का शिकार किन किन असबाब से हुए, उसमें ये भी है कि वो दुनिया की पेशवाई से माज़ूल किए गए और एक नई उम्मत को गोया दुनिया की पेशवाई दी गई। तो ये सारा किस्सा उस नई उम्मत को, जिससे हमारा और आपका ताल्लुक़ भी है, इसलिए सुनाया गया कि हम कम से कम उन बीमारियों से महफूज रहें। एक लुब्बे लुबाब तो ये भी है। हाँ, आज की उम्मत में ये क्यों आज की उम्मत में क्यों नहीं? वही सब चीज़ें तो इनके पास भी हैं। हाँ जो वो करते थे वही चीज़ें भी क्या है। हाँ, तो बिगड़ी उम्मत का हाल जैसे उसमें था वही हाल यहाँ भी है, लेकिन उसके अलावा, उसके बावजूद है ना, अभी उनसे ज़्यादा जान है इस उम्मत में, वरना अगर वैसी ही गई गुजरी हो गई होती तो जैसे वो मिटा दी गई आप भी मिटा दिए गए होते। अब जान की अलामत क्या है या उसका सबूत और प्रूफ क्या है, ये असल समझने की चीज़ है ना। देखिए, मैं 3 प्रूफ देता हूँ आपको। एक प्रूफ तो ये है कि उन्होंने अपने नबी को वो हैसियत नहीं दी जो हैसियत हम देते। उन्होंने कत्ल भी किया, सताया भी, उनकी ज़ात को दागदार भी बनाया। अभी उम्मत मुस्लिमा में से कोई ऐसा नहीं है जो ये करे। बल्कि अगर कोई उंगली उठाने या गड़बड़ करने की कोशिश करता है तो अपनी सारी ख़राबी के बावजूद सीना सपर खड़े हो जाते हैं। ये ज़िंदगी की अलामत है, मोहब्बत और ताल्लुक़ की अलामत है, मुर्दनी की अलामत नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये है कि अल्लाह की राह में खपने और खपाने का जज्बा इस उम्मत में हैसियत मजमूई तो कमज़ोर है, लेकिन अब भी इस उम्मत में एक अच्छा खासा ग्रोह ऐसा है जो उसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान करता रहता है। पूरी तारीख़ इस पे गवाह है ना। वहाँ इतनी मुर्दनी थी कि वक्त का नबी मौजूद है और वो कहता है चलो अल्लाह ने तुम्हारे लिए खुशखबरी सुना रखी है और तुम गालिब आ जाओगे। नबी को कहता है तुम जाके लड़ो, हम नहीं निकलेंगे। तो ये फ़र्क नहीं समझ में आता। अल्लाह ने जो इस उम्मत को अभी मौका दे रखा है उसकी असबाब हैं, है ना। तो उसमें दूसरी वजह ये है, ठीक है। तीसरी वजह ये है कि ये उम्मत
اپنی ساری خرابیوں کے باوجود اپنی حفاظت کا سامان رکھتی ہے، جس کے ذریعے اس کی حفاظت ہو سکتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا محفوظ کر دیا ہے کہ جب ضرورت ہو اس کے ذریعے وہ اپنا مقصد حاصل کر سکتی ہے۔ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب اور اس کے رسول کا اسوہ اور نمونہ دونوں محفوظ ہے۔ ان کے ہاں نہ ان کی کتابیں محفوظ تھیں بلکہ خود انہوں نے اس میں گھپلا کیا تھا۔ ہمارے یہاں بھی تفسیر اور تاویل میں بہت سارے تماشے ہوئے ہیں، لیکن جو اس کا متن ہے وہ آج بھی 100% محفوظ ہے۔ ترجمے میں بھی کیا ہے نا، وہ سب تسلیم، لیکن متن موجود ہے تو ان سارے ترجموں اور تفسیر کی تصحیح ممکن ہے۔ لیکن اگر متن ہی گڑبڑ ہو جائے تو پھر ان ترجموں اور تفسیر یا تاویل کی تصحیح ممکن نہیں ہوگی۔ تو یہ جو سرمایہ ہے اس امت کے پاس، اور اس معاملے میں وہ کبھی بھی کسی بھی سمجھوتے کو قبول نہیں کرتی۔ مثلا 30 پارے سے زیادہ کے قرآن کا تصور دیا گیا۔ آئیے بیٹھیں گے یا جائیں گے؟ میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو اللہ کی کتاب ہمارے اور آپ کے پاس ہے، اس میں بھی اس بات کی کوشش تاریخ کے مختلف ادوار میں ہوئی کہ اس کا متن بھی بدل جائے۔ مثلا کئی پارے کا تصور دیا گیا، 30 سے زیادہ پاروں کا۔ اسی طرح یہ تصور بھی دیا گیا کہ اس میں کچھ چیزیں سخت ہیں، ان کو نکالا جانا چاہیے، کچھ چیزیں غلط ہیں، اس کو چھانٹا جانا چاہیے، اور ایک نیا روپ دے کر کے شائع بھی کیا گیا اور پھیلایا بھی گیا، اس صدی میں بھی اور اس سے پہلے بھی، لیکن سب بے اثر ہے۔ اور اس کا جو اپنا اصل متن ہے وہ 100% سلامت ہے۔ اس لیے کہ انتظام ہی ایسا ہے کہ کوئی کچھ بھی کر دے، سینہ بسینہ اتنے لوگ اس کو محفوظ رکھنے والے ہیں، کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ تو اب یہ ساری جو خوبیاں ہیں کہ سینہ بسینہ ہم محفوظ رکھنے کی فکر کر رہے ہیں اور اس کو اپنی نئی نسلوں تک منتقل کر رہے ہیں، یہ سب ہمارے اس سے مضبوط تعلق کی دلیل ہے نا۔ تو اس لیے یہ بات اپنی جگہ ایک حد تک صرف درست ہے کہ یہ امت بھی پچھلی امت کے نقش قدم پہ چل رہی ہے، لیکن 100% درست نہیں ہے۔ یہ ہم کو اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ جی، اور کیا سمجھ میں آیا؟ یہ تو ایک بات تھی۔ وہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، ابھی ہم لوگ سورہ بقرہ پہ غور کر رہے ہیں۔ جب 40 پارے پہ غور کریں گے تو کر لیں گے الگ سے، ورنہ یہ رہ جائے گا، وہ آگے بڑھ جائے گا۔ جی، جی ہاں ہاں ان میں جو انقلابی کیفیت بارہا معجزے بتانے کے بعد بھی پیدا نہیں، ہاں ہاں وہ چیز کہتا ہے ان کے اندر موجود، لیکن یہاں پر ہمارے یہاں ظاہری معجزے نہیں ہوتے، لیکن ایک معجزہ جو ہے مطلب قرآن کی شکل میں، ہاں ہاں مطلب اس پر ہم لوگ کو جب پڑھیں گے تب جا کے تو اس کا معجزہ معلوم رہیں گے کہ اس کے اندر، لیکن
बनी इसराइल को 12 मौजज़े बताने के बाद में वो जो मतलब आँख की नज़र से देखने के बाद में उन्होंने थोड़ी देर के बाद मुनकर हो जाते हैं, क्योंकि जो जहन आसाब पर गुलामी तारीफ थी। अब उसे आप गुलामी भी कह सकते हैं और ज़ाहिर परस्ती भी कह सकते हैं। ये उम्मत बालिग है, अक्ल परस्त है। अक्ल परस्त वाली ख़राबियाँ तो यहाँ है। जब तक अक्ल में समाएगी नहीं तब तक मानेंगे नहीं। जैसे उनका था कि जब तक अल्लाह को देख नहीं लेंगे इत्मीनान नहीं होगा, है ना। वैसे हमारे यहाँ है जब तक अक्ल में समाएगा नहीं तब तक इत्मीनान नहीं होगा। तो वो ज़ाहिर परस्त कौम थी, हम लोग अक्ल परस्त कौम है। अब ज़ाहिर परस्ती के अपने कुछ अच्छे बुरे पहलू हैं और अक्ल परस्ती के अपने कुछ अच्छे बुरे पहलू हैं। तो रीज़न वो है, वरना हमारे यहाँ अक्ल परस्ती के चक्कर में लोग शरीयत के बहुत सारे अहकाम का मुसलमान होने के बावजूद ही मजाक उड़ाते हैं कि नहीं। जी। और जी वो तो खैर आ गई बात। और पूरी सूरत से कुछ समझ में आता है? जंगी हालात में तादाद का मतलब बताया गया। हाँ हाँ, मतलब तादाद कोई मायने नहीं है। वहाँ भी वही असल जो उरूज और ज़वाल का इशू है उसी तनाजुर में वो है कि आम तौर से दुनिया तादाद और वसाइल को देखती है, लेकिन असल चीज़ तादाद और वसाइल नहीं बल्कि हौसला और जज्बा होता है जंगों में कामयाबी के लिए। और हौसला और जज्बा अल्लाह पर ईमान और तवक्कुल से पैदा होता है। जी तौहीद का कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया। जी तौहीद का कॉन्सेप्ट क्लियर किया। अच्छा, तो अहले किताब और इस उम्मत में तौहीद का झगड़ा ज़्यादा था या रिसालत का झगड़ा ज़्यादा था? तौहीद के कायल तो वो भी थे, गरचे अमलन शिरक में मुब्तला थे, लेकिन इतने बदतरीन शिरक में नहीं जितने बदतरीन शिरक में वो लोग मुब्तला हैं जो आज हमारे मुखातब हैं। लेकिन असबियत की जो बीमारी है उसमें दोनों बराबर हैं। यहूद जिस तरह असबियत का शिकार हैं अपने किबरियाई, अपने बड़कपन, अपने तकब्बुर की वजह से, वैसे ही हमारे जो मुखातब हैं वो भी असबियत का शिकार हैं अपने किब्र और तकब्बुर और बड़कपन के एहसास की वजह से। वो अपने सामने किसी को गर्दानते नहीं। हमसे और यहूद की टक्कर इसीलिए है कि हम उनके साथ टकराने वाले हैं। हमसे बरहमन की टक्कर इसीलिए कि हम उनसे टकराने वाले हैं, वरना जो टकराने वाले नहीं उनसे क्या टक्कर। उनका झगड़ा यहाँ की निचली ज़ात से है ही नहीं, इसलिए कि उनको तो पीस के पहले ही ख़त्म कर चुके हैं। उनको तो अपने मजहबी रंग के ज़ेर साया ऐसा ज़हनी सतह में गिरा दिया है कि वो सोच भी ना सकें कि हाँ हमें टक्कर लेनी है। बस जिस हाल में उसी हाल में जी लें, यही गनीमत है। टक्कर का जज्बा तो यहाँ है। तालीमात को छुपाते थे, हाँ बताते नहीं थे। हाँ हाँ और इस उम्मत की खासियत है हाँ कि बताती भी है, हाँ और अगर कोई सवाल आए हाँ उसका जवाब भी देती है, हाँ हाँ और अल्लाह की किताब से जवाब देती है। हाँ हाँ और उनमें क्या था कि वो दूसरों की पैरवी करते थे कि अजदाद से जो चीज़ आई है हाँ। उसको बयान करते चलिए, और छुपाने के मामले में यहाँ के भी गुरु लोग बराबर हैं। गुरु लोग बराबर कैसे हैं?
عورتیں نہیں پڑھ سکتی لکھ سکتی، وید کی تعلیم نچلی ذات کے لوگ حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد جو گنگنایا کریں اس شلوک کے نام پہ لوگ صرف سن لیں اور اس کا جو مطلب وہ چاہیں بتائیں وہی لوگ تسلیم بھی کر لیں۔ یہ تھا کیا؟ عقل معاف کر کے الو سیدھا کرنا، ابھی بھی ہے۔ عقل معاف کر کے الو سیدھا کرنا۔ ان کے بھی تو پڑھے لکھے PhD ڈاکٹر سب ہیں، مگر وہ اس حد تک سوچتے ہی نہیں، ہاں اس حد تک مطلب سوچتے نہیں کہ ہم بنانے والا صرف ہے۔ اصل میں ہے یہ کہ پڑھے لکھے ڈگری کے لحاظ سے ہیں، ہے نا، جو ایک انالیسس کرنے کی ذہنیت ہوتی ہے وہ نہیں ہے۔ جس کے اندر وہ ہے وہ تو فرق کر لیتا ہے، لیکن جس کے اندر تجزیہ کرنے انالیسس کرنے کی صلاحیت نہیں ہے وہ یہ فرق نہیں کر پاتا، وہ اندھ بھکت کی طرح جو ہے وہی صحیح ہے۔ تلاش جاری اپنی کرے، ہاں تلاش اگر اپنی اسٹارٹ کرے، ہم اگر ان کے اس جذبے کو اچھال دیں یا چھیڑ دیں تو وہ کریں گے۔ مگر وہ اس کا مطلب کیا کریں؟ آگے سے چلا آ رہا ہے، بس اسی کو صحیح سمجھتے ہیں، اسی کو کر رہے ہیں۔ اصل میں ہے یہ کہ صحیح سمجھتے ہیں اور چل رہے ہیں، ایسا نہیں۔ فار ایگزامپل گوشت خوری ہے، ان کے یہاں اس معاملے میں دو رائے ہے، اور ان کے بہت سارے طبقات کھاتے ہیں، بہت سارے نہیں کھاتے، اس لیے کہ ان کی روایات میں ان کی تاریخ میں سب موجود ہیں۔ اور آج جو ایک نیا ایشو کھڑا کر رہے ہیں، 21 سال کی ایسا خیریت، آئیے کچھ کام تو نہیں ہے؟ کون لوگ ہیں؟ چلیے، آج کی تاریخ میں جو ایک نیا ایشو کھڑا ہو رہا ہے، 21 سال سے کم میں شادی کرنا جرم ہے۔ حالانکہ ان کے یہاں تو برہمنوں کے یہاں باضابطہ یہ روایت ہے کہ وہ بالغ ہونے سے پہلے اپنی بچیوں کی شادی کرتے ہیں۔ بال وواہ بھی ہاں، شادی کے ٹائم پہ ختم۔ اور ان کے یہاں ان کی مذہبی کتابوں میں یہ ہے کہ دولہا دلہن کی عمر میں کم سے کم 3 گنا فرق ہونا چاہیے۔ یعنی 24 سال کا اگر لڑکا ہے تو 8 سال کی لڑکی ہونی چاہیے، 8 تریک کے 24۔ ہاں، ان کی مذہبی کتاب میں یہ بھی ہے کہ 60 سال کے بڈھے سے بھی شادی ایک کمسن بچی کی جائز ہے۔ ہمارے یہاں اعتراض کرتے ہیں نا، حضرت عائشہ کی شادی غلط ہوئی تھی، لیکن ان کی کتاب میں موجود ہے، ہو سکتی ہے، وہ نہیں نظر آتا، لیکن چھیڑنے کے لیے، اکسانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے اچھالتے رہتے ہیں۔ اگر تختے کی بات کی جائے تو شیعوں میں تو شاید ہے ایسا، کیا چیز؟ قبر میں شادی۔ ہاں، نہیں، اصل میں ایک ہے جواز، ہے نا، اور ایک ہے بہتر، ہے نا۔ تو اسلام نے یہ لچک رکھی ہے کہ کسی بھی عمر میں کسی کی بھی شادی ضرورتاً ہو سکتی ہے، لیکن یہ بہتر قرار دیا ہے کہ جو عمر کا 19-20 کا فرق ہوتا ہے اسی فرق کے ساتھ شادی کی جائے، وہی بہتر ہوگا۔ اصل میں شیعہ ویعہ نے اپنا کچھ بنا لیا، وہ کوئی کرائٹیریا اسلام کا، اسلام میں تو اسلام نہیں۔ اسلام کا کرائٹیریا تو وہ ہے جو اللہ اس کے رسول کی طرف سے۔ شمار ان کا تو ہم لوگ شیعہ کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے مخالف ہیں ہاں، ان کا شمار مسلم میں کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، مسلم میں کرتے ہیں، کیا جائز ہے۔ ہاں
ہاں ہاں ان کے نزدیک جائز ہے، لیکن ان میں بھی صرف ایک گروہ کے نزدیک، سب کے یہاں نہیں۔ اگر اسی کو الٹ دیں تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں، متع پہ اتنا اعتراض ہے، ان کے یہاں نیوگ کا تصور پایا جاتا ہے۔ نیوگ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے؟ ہاں، نیوگ یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کو اپنے شوہر سے بچہ پیدا نہیں ہو رہا ہے نا، تو وہ بچے کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کسی دوسرے مرد سے مباشرت صحبت کر سکتی ہے، اور یہ درست ہے، اس کو بولتے ہیں نیوگ۔ البتہ اس میں افضل یہ ہے کہ اپنے شوہر کے بھائی کے پاس جائے، تاکہ خون کی حفاظت بڑا مسئلہ نہ بننے پائے۔ یہ ان کی مذہبی کتاب میں نیوگ کا تصور، اور ان کے حلال سمجھا جاتا ہے۔ نیوگ ہاں ہاں ہندی لفظ ہے، یہ تصور پایا جاتا ہے۔ یہ تو متع سے زیادہ برا ہے، وہاں شادی کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہاں وہاں شادی کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی اہتمام کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی طرح کی ذمہ داری بھی قبول کرنے کا مسئلہ نہیں، بس کر سکتے۔ لیکن یہ مسئلہ جو آیا ہے، ہاں اس کو بچہ یہ تو شاذ ہے، ہاں 100-200 میں 500 میں ایک آدھ معاملہ ایسا آ سکتا ہے۔ ہاں ہاں تو وہی معاملہ تو عام کا ہے، متع جو ہے ان کے یہاں جو ایک گروہ اس کو صحیح مانتا ہے، ہاں دلیل بھی دیتا ہے، بالکل۔ تو آپ دیکھیے وہ کوئی بھی کر سکتا ہے، عام ہے، یہ یوں سمجھ لیجیے ظاہری قانون کو پکڑ کر کے، اصل قانون کو نہیں۔ ظاہری قانون یہ کہ کسی سے کبھی بھی نکاح کیا جا سکتا ہے اور کسی کو کبھی بھی طلاق دیا جا سکتا ہے نا۔ نیتوں کا ایک منٹ نیتوں کا حال ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ متع میں نکاح ہوتا ہے، ہاں ہاں متع میں نکاح ہوتا ہے، بس وہ وقتی نکاح ہوتا ہے، مدت فکس مدت کے لیے ہے نا۔ جیسے ہم آئے بامبے، میں جہاں پڑھا تھا ہاں ایک کتاب میں، اس میں نکاح کا تصور نہیں تھا۔ ہاں اگر کوئی ان کا بڑا عالم ہاں ان کے یہاں مہمان آیا ہاں تو اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے ہاں چھوٹی سے چھوٹی، یہاں تک کہ اس میں لکھا تھا نوزائیدہ بچیوں کو بھی ہاں اس کے حوالے کر سکتے ہیں۔ اصل میں یہ جو لکھا ہے یہ عرب کی روایت تھی، یہ عرب کی روایت تھی، ہے نا، اور اس روایت کے حوالے سے صرف متع کی اوریجنل شکل بیان کرنے کے لیے یہ کہہ دیا گیا ہے نا۔ اس کے بڑے بڑے علماء کا نام تھا، امام خمینی وغیرہ کا نام، وہ نام اور جو لکھا ہے کتاب ہاں وہ شیعہ تھا۔ ہاں بعد میں یہ دیوبندی مذہب ہاں 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 وہ لکھا تو بھی عالم تھی۔ وہ ٹھیک ہے، وہ لکھا ہوگا، لیکن یہ سب جتنی باتیں ہیں یہ سب صرف ظاہری قانونی خانہ پوری کی شکل میں اس کو اپنانے کی بات ہے۔ لیکن ہم جس چیز کو کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حضور نے جو ایک مدت کے لیے اجازت دی تھی اور بعد میں اس کو منسوخ کیا تھا، اس کی اپنی ایک متعینہ شکل تھی، جنگ کی حالات ہے نا، اور اس میں کچھ شرائط تھے۔ وہی اصلاً ان کے علماء بھی کہتے ہیں۔ اب ان کے جو بگڑے لوگ ہیں ہے نا، وہ بگڑے لوگ کیا کہتے ہیں، وہ جو تم کہہ رہے ہو، اور وہ دلیل لاتے ہیں کہ چونکہ یہ وہاں سے اڈاپٹیڈ ہے عرب کے کلچر سے، تو کلچر یہ تھا اس لیے وہی مراد ہوگا، اور اس کی آڑ میں عیاشی کرتے ہیں۔ وہ تو ایک مدت کے لیے تھا، اس کے بعد تو ہاں تو وہ ہے اصل چیز۔ جیسے ہمارے یہاں ہے دارالاسلام دارالحرب کی اصطلاح یوز ہو گئی، اب یہ ہے کہ دارالاسلام کے لیے احکامات ہیں، دارالحرب کے لیے نہیں، تو کہہ دیتے ہیں دارالحرب میں سود جائز ہے۔ ہمارا پورا بریلوی گروپ کہتا ہے ہندوستان میں سود جائز ہے، لیکن یہ صرف ظاہری وہ چیز کو پکڑ کے کہہ رہے ہیں نا،
اس کی واقعی کوئی حیثیت تو نہیں نا ہے. اصطلاح بھی تو وہی لوگ لیتے ہیں نا. ہاں یہ اصطلاح جو ہے دارالحرب دارالاسلام، ہاں اصطلاح بھی وہی لوگ. نہیں، یہ تو بریلویوں کے پیدا ہونے سے پہلے کی اصطلاح ہے. وہ اس حد تک ہم کو نہیں جانا چاہیے. لیکن اس اصطلاح نہیں ہے یہ. ہاں یہ کوئی اصطلاح ہے کیا اسلام میں؟ اسلام میں نہیں ہے. فقہا نے وضع کی تھی اسلامی قوانین کی حیثیت کو ممیز کرنے کے لیے. تو ہمارے جو فقہا ہیں، ائمہ ہیں، جن کو عام طور سے امت مسلمہ تسلیم کرتی ہے، چاروں امام ہیں نا، ان کے یہاں یہ بحث ملتی ہے دارالاسلام دارالحرب کی. اس لیے کہ دارالاسلام اور دارالحرب کے احکامات میں بعض پہلوؤں سے فرق ہوتا ہے. اس فرق کو سمجھانے کے لیے یہ اصطلاح انہوں نے وضع کی. یہ قرآن کی اصطلاح نہیں ہے، یہ حدیث کی اصطلاح نہیں ہے، یہ کیا کہتے ہیں ہمارے فقہا کی وضع کی ہوئی اصطلاح ہے. اب جیسے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں مکروہ قرآن کی اصطلاح تو نہیں ہے، مکروہ حدیث کی اصطلاح تو نہیں ہے، وہ تو فقہی اصطلاح ہے جو فقہا نے وضع کی ہے. لیکن اب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. مستحب یہ قرآن کی اصطلاح نہیں ہے. نماز کو سنت کہنا یہ ہیں ہمارے یہاں بس دو ہی اصطلاح ہے جو قرآن اور سنت سے ثابت ہے، فرض اور نفل. باقی اب یہ موقدہ، غیر موقدہ اور مستحب اور کیا کیا وہ سب ہمارے فقہا نے وضع کیا ہے. لیکن اب چونکہ ایک تمیز کے لیے کیا ہے، اس سے جتنا فائدہ ہمیں اٹھانا چاہیے اٹھاتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وطر کی نماز وطر بھی تو لیکن اس کو اگر کوئی غلط رخ دیتا ہے تو وہ غلط ہی رہے گا. یہ ہے ٹھیک ہے، سود کے مسئلے میں تو یہ معاملہ تو صحیح ہے. غلط ہے. وہی مثال دے رہا تھا نا. ہندوستان کو وہ کہتے ہیں یہ دارالحرب ہے اور یہاں سود کا لین دین درست ہے. یہ پورے بریلوی طبقے کا فتویٰ ہے. سود کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں ہیں. اور بھی میں تو فار ایگزامپل کہہ رہا تھا، آنے والے کا مال مار بھی سکتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ میں تو فار ایگزامپل کہہ رہا تھا. ابھی ہمیں اس طویل بحث میں نہیں جانا ہے کہ انہوں نے کس چیز کو اس کی آڑ میں صحیح کر دیا ہے. لیکن یہ صرف قانونی ظاہر پرستی کا کھیل ہے. روح اور اصل کے اعتبار سے یہ بات تو درست ہے نہیں. ہاں ہاں جی اس کا انٹرسٹ جائز ہے. انٹرسٹ ہے وہ انٹرسٹ الگ کرتے ہیں. ہاں ہے نا، تم جا کے لے لو فتویٰ، ان کے فتویٰ کی کتابوں میں دیکھ لو. ارے میں لطیفہ سناؤں، میری یہ اسلامیات ہے نا جو اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے، دینیات کی کتاب، اس میں ایک چیپٹر سود کا ہے اور اس میں نے غلط لکھا تھا. میں نے مثالیں بھی دی تھی، بینک انٹرسٹ کو بھی غلط لکھا تھا. انجمن اسلام ممبئی میں جب وہ کتاب انٹروڈیوس ہونے والی تھی، یعنی پڑھائی جانے والی تھی، تو انہوں نے ممبئی میں جتنے مختلف مسالک کے علماء ہیں سب کے لیڈروں میں سے 2 کو سلیکٹ کیا تھا، بلایا تھا. جتنے ذمہ دار قسم کے بریلویوں کے اطہر صاحب اور ایک اور سلیم صاحب آئے تھے، اہل حدیثوں کے عبدالسلام بستوی اور ایک صاحب اور آئے تھے. ایسے ہی پوری ایک میٹنگ ہوئی اور سب کو ایک سیٹ کتاب دی گئی کہ آپ رائے دیجئے کہ یہ صحیح ہے غلط ہے، اس کو پڑھایا جائے کہ نہیں پڑھایا جائے. وہ سب نے اپنی اپنی رائے لکھی اور سب اس میں اپنا مسلک بگاڑ رہے تھے. تو باضابطہ سود کے چیپٹر پہ بریلویوں کے حلقے کی طرف سے یہ نوٹ چڑھ کے آیا کہ یہ ہمارے مسلک کے لحاظ سے غلط ہے، سود تو حلال ہے. یوں ہی نہیں میں بول رہا ہوں، میرے پاس وہ سارا مسودہ لکھ کے رکھا ہوا ہے ریکارڈ کے لیے، کسی نے کیا اعتراض کیا نہیں کیا. لیکن اب وہ صحیح تھا نہیں، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا تھوڑا نہ تھا. کچھ سوالات اٹھے، اس کے جوابات میں نے مجلس میں دیے، اس کے بعد کہا کہ آپ کی مرضی چلانا چلائی، ہم تھوپنے نہیں آئے. تو بہرحال اس کے بعد چلی، ہاں کتاب تو چلی، پڑھائی گئی. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ یوں ہی نہیں ہے، ان کا بڑے سے بڑا سوچنے والا طبقہ بھی مسلک ڈھونے میں شریک رہتا ہے. ہاں جی چلیے. تو اور کوئی بات؟ تو ابھی گویا آپ نے ہوم ورک کیا نہیں ہے. یہ جو شہید کے زندہ کی بات ہے، ہاں ہاں تو ایک سوال آیا ہاں ہاں ہاں
तो बोले भाई ऐसा है अगर हाँ। कुरान में लिखा है पहली हाँ। चीज़ कुरान पे ईमान लाना। हाँ हाँ तो बोले कि लेकिन वो है किधर? हाँ हाँ हदीस से बताया हाँ कि अल्लाह के तख्त के नीचे सब फरिश्तों में उनकी रूह है। हाँ लेकिन वो मतलब कुछ बहस कर रहे थे। मैं इसलिए आपसे कुछ बता रहा हूँ कि अब क्या उसका जवाब देना चाहिए था। मैं जो जवाब दिया हाँ वो बता रहा हूँ। हाँ तो और आगे वो बढ़े हाँ तो वो बोला कि आगे कुल्ला ला यशकुरू, हाँ यानी अल्लाह ताला ने हमको सलाहियत नहीं दी है कि हम उस पर गौर करें बचाव के लिए। हाँ अल्लाह ताला कुछ फरमा रहा है कि तुमको ये सलाहियत नहीं दिया तुम उसको समझ सको। हाँ ला यशकुरू का है। हाँ बोले कुछ और ऐसी मिसाल है क्या? हाँ मतलब बहुत सी मिसाल है। अल्लाह ताला ने जिन्नात को ताकत दी जो अपनी हैत को चेंज कर सकते हो, हमको देख सकते हैं। हमारे पास भी आँख है लेकिन अल्लाह ताला ने वैसी आँख नहीं बनाई कि हम उनको देख सकें। हाँ हाँ उसको क्या जवाब देना चाहिए? हाँ सही जवाब था या कुछ और देना चाहिए? चलिए देखिए, इसमें बेसिक बात ये है कि ज़िंदा होने का मतलब क्या है। सबसे पहला सवाल ये, ज़िंदगी कहते किसको है। हम और आप ये समझते हैं कि हमारे और आपके अंदर जो हरकत है, जो दौड़ भाग है ना, ये ज़िंदगी की अलामत है। और जब ये ख़त्म हुई तो गोया हम मुर्दा है। जिंदगी मतलब रूह। हाँ, ज़िंदगी मतलब रूह। तो असल चीज़ ये है कि हमारे यहाँ ये जो हरकत है या ये जो ज़िंदगी है, ये तो किस वजह से होती है। हमारा जब नुत्फ़ा करार पाता है और हम डेवलप होते हैं तो एक वक्त के बाद अल्लाह ताला उसमें रूह डालता है। जब रूह डालता है तो हमारी हरकत का अमल शुरू होता है। उससे पहले हमारी हरकत का अमल नहीं रहता है ना। और वही रूह जब कब्ज़ होती है तो हमारी हरकत का अमल रुक जाता है। तो ये रूह वो चीज़ है जो रूह की कभी ख़त्म नहीं होती, मरती नहीं है ना। हाँ, डाली जाती है। एक मिनट बात पूरी हो जाए। डाली जाती है और फिर मौत के वक्त निकाली जाती है। इसीलिए हम कहते हैं रूह कब्ज़ करना। और फिर वो रूह अल्लाह के हुजूर पहुंचाई जाती है या मलाए आला में ठहराई जाती है। ये अब मसला सिर्फ जो जानने और समझने का है कि एक है इस रूह का बाकी रहना है ना, और एक है इस रूह का अपनी असल शक्ल में बाकी रहना। तो रूह जो है भलाइयों के बदौलत, नेकियों के बदौलत असल शक्ल में बाकी रहती है, और बुराइयों की वजह से, गुनाह की वजह से अपनी असल शक्ल में बाकी नहीं रहती। अब एक शख्स जिसने अपनी जान कुर्बान कर दी अल्लाह के लिए और शहादत पेश की है ना, तो वो एक बड़ी नेकी है। उसकी वजह से वो अपनी असल शक्ल में बाकी रहता है। और इस तरह के अनासिर जो कुफ्र और ज़लालत और गुमराही में मुब्तला होते हैं, शिर्क में मुब्तला होते हैं, उनकी रूहें अपनी असल शक्ल में महफूज नहीं रहती, उसमें कुछ न कुछ ख़राबी आ जाती है। तो जो कहा गया है वो यही कि ये जो ज़िंदगी की बेस है, रूह है ना, ये तो ख़त्म ही नहीं होती है ना। और जिसको अल्लाह ताला बेहतर शक्ल में रखता है जब कोई उस अल्लाह के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है। लेकिन हमको उसकी बेहतर शक्ल का एहसास नहीं होता, हमको उसकी बेहतर शक्ल का शऊर नहीं होता, इसलिए कि हमारे एहसासात की एक लिमिट है, हमारे महसूस करने की या किसी चीज़ से आगाह होने की एक लिमिट है। हम महसूस किस चीज़ से करते हैं?
آنکھ سے، کان سے، زبان سے، اپنے حس سے، لیکن سب کی لمٹ ہے۔ حس مر بھی جاتی ہے، بظاہر تو ہم زندہ ہیں، حس مر جاتی ہے۔ بظاہر ہم زندہ ہیں، آنکھ کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، ہم دیکھ ہی نہیں سکتے۔ بظاہر ہم زندہ ہیں، کان کی سماعت ختم ہو جاتی ہے۔ بظاہر ہم ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن منہ کا مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ کرونا میں تو خوب مشاہدہ کیا ہم لوگوں نے۔ تو ہے کہ ہمارے پاس جو نالج کے ذرائع ہیں یا سورس ہیں، ہے نا، اس کی ایک لمٹ ہے، اور اس لمٹ کے بعد وہ کام نہیں کرتی اور وہ فنا ہوتی ہے، تو ہم کو صحیح چیز کا اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ تو جہاں یہ کہا گیا کہ شہید کی روح زندہ ہے، وہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو اصل زندگی کی بیس تھی وہ محفوظ ہے، سلامت ہے، لیکن تم اس کا احساس نہیں کر سکتے کہ وہ کس حال میں ہے اور کیسی ہے اور کس پوزیشن میں ہے۔ تشبیہاً حدیث کے اندر بتایا گیا ہے کہ وہاں ہے اور اس طرح ہے اور جنت میں گھوم رہی ہے اور یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے۔ وہ بہتر پوزیشن کے ایک سمبولک اظہار کے لیے ہے، یہ ہے اس کا مطلب۔ جو تم نے بتایا عمومی طور پہ وہی مفسرین لکھتے ہیں، ہے نا، لیکن اگر لوگ باریکی چھانٹتے ہیں عقلی اعتبار سے تو پھر سمجھانے کے لیے یہ پروسیس چلتا ہے۔ یہ حیات چینج، روح کے حیات چینج ہونے کی دلیل کچھ ہے؟ روح کے حیات چینج، حیات کا مطلب ہوتا ہے شکل و صورت۔ شکل و صورت نہیں چینج، ہم کو معلوم ہی نہیں روح کی شکل و صورت کیا ہے، اس کی کیفیت چینج ہوتی ہے۔ حیات جو ہے ہمارا یہ ظاہری اور چینج ہونے کی کچھ ہے دلیل؟ ہاں، کیفیت چینج ہونے کی دلیل ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ عذاب قبر ہوتا ہے، جو اچھے لوگ ہیں ان کو جنت کی کھڑکی کی ہوا لگتی ہے اور وہ سکون محسوس کرتے ہیں، ہے نا، امن محسوس کرتے ہیں، اور جو برے لوگ ہیں ان کو دوزخ کی لپٹ لگتی ہے اور وہ تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ تو ہم کو تو جن کو قبر میں ڈال کے آئے ہیں وہ تو نظر ہی نہیں آتے، نہ ان کی روح نظر آتی ہے، پھر قبر میں وہ محسوس کیسے کرتے ہیں؟ روح جب واپس آئی اس کے اندر، ہاں، تو جان آ گئی۔ اصل میں ہے کہ واپس آنے کا جو تصور ہے، ہاں بتا رہا ہوں، ہاں سوال کو سمجھنے کے لیے کرا ہاں کہ وہاں پر جو لفظ استعمال ہوا کہ جیسے یہ حیات آپ بتائے کہ ہاں جو اچھے لوگ ہیں ان کو نعمت ملتی ہے اور برے ہاں لوگوں کو قبر سے قبر میں ہاں عذاب ملنا ہاں شروع ہو جاتا ہے۔ اور وہاں پہ کہا گیا کہ شہیدوں کو تم مردہ مت کہو۔ ہاں ہاں اگر اس کنسیپٹ میں اس کو دیکھا جائے ہاں تو جو شہید ہے ہاں ہاں اگر وہ قبر میں ہے، ہاں ہاں ان کی روح واپس آئی، ہاں ان کو نعمت ملے گی وہاں پہ، ہاں ہاں جنت کی خوشبو اور ہوا ملے گی۔ ہاں ہاں تو جو نیک لوگ ہیں، شہید نہیں ہے ہاں ہاں لیکن نیک ہے، ان کو بھی تو وہ چیز ملے گی۔ ہاں ان کو، یہ الگ چیز ہے کہ ان کو چھوٹے پیمانے پہ ملے، ان کو بڑے پیمانے پہ ہاں ملے، ہاں لیکن زندہ تو ہاں دونوں اس لحاظ سے، ہاں ہاں شہید بھی ہاں اور نیک لوگ بھی ہاں اور بد لوگ بھی۔ بالکل وہاں صحیح، پہ کہا گیا کہ شہید کو مت کرو۔ ہاں بالکل صحیح ہے۔ اگر وقت زیادہ جا رہا ہے تو ٹاپک چینج۔ نہیں، میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اس پہ غور کرو، ہے نا، کہ عام لوگ نیچرل موت مرتے ہیں، ہے نا، تو اس میں کوئی احساس یا کوئی کیا کہتے ہیں تکلیف زیادہ نہیں محسوس ہوتی، لیکن جو شہید ہوتا ہے وہ بظاہر نیچرل موت نہیں مرتا، ہے نا، اور مرنے کی اس کی کیفیت زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ مرنے کی کیفیت تکلیف دہ اس کے لیے نہیں ہوتی جو شہید ہوا ہے، جو شہید کے متعلقین ہیں ان کے لیے ہوتی ہے۔ جیسے کہ کسی کا نوجوان بیٹا مر جائے تو اس کی تکلیف بالکل الگ ہوتی ہے، ایکسیڈنٹ میں بھی تو وہی چیز آ جائے گی۔ ایکسیڈنٹ میں بھی وہی چیز آ جاتی ہے۔ اسی لیے نا حادثاتی موتوں کے حوالے سے مختلف انداز سے شہادت کی خبر دی گئی ہے نا حدیث؟ میں اپنا بتا رہا ہوں، ہاں میرے جو سمجھ میں آیا ہاں کہ
यहाँ पे जो बात कही गई है हाँ वो शहीद हाँ अपनी जान दे के हाँ जो जिस लफ्ज़ से शहीद बना है हाँ हाँ और उसका मिशन जो है वो हमेशा के लिए जिंदा हो जाता है, वो चीज़ नहीं ना वहाँ पे कही गई है। असल में है ये कि बाद मुफस्सिरीन ने ये मफ़हूम लिया है, जैसे फ़ी ज़िलाल में सैयद कुतुब ने लिया है ये मफ़हूम जो तुम बयान कर रहे हो, है ना। लेकिन है ये कि मिशन के जहाँ तक ज़िंदा रहने का ताल्लुक़ है तो सिर्फ़ शहीद के ज़रिए ही तो मिशन ज़िंदा नहीं रहता, एक मुजद्दिद के ज़रिए भी ज़िंदा रहता है। जो मुजद्दिद दीन पैदा होते रहते हैं मुख्तलिफ़ अदवार में, उनके ज़रिए भी ज़िंदा रहता है। एक बड़े मुबल्लिग़ के ज़रिए भी ज़िंदा रहता है, इसलिए कि वो पहुंचाते हैं, नए नए लोग उसे कबूल करते हैं, वो सिलसिला चलता रहता है, तो मिशन ज़िंदा है। जैसे ग़ज़वा बद्र की मिसाल दी जाती है, हाँ उस वक्त अगर ये मुजाहिद नहीं रहते, सिर्फ मुबल्लिग़ रहते, हाँ और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे दुआ भी की है हाँ। कि भर है अगर ये ख़त्म हो गया तो मिशन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। वहाँ पे शहीद ही तो वो है, मुबल्लिग़ का और मुदर्रिस का जिक्र नहीं है वहाँ पर। असल में है ये कि मुबल्लिग़ और मुदर्रिस का ज़िक्र नहीं है। वो इस पहलू से तो कह सकते हैं कि जब वजूद को ख़त्म करने की बात हो तो, है ना, लेकिन अगर फ़िक्र को जहाँ तक फैलाने की बात है तो क्यों कुरान ही ये भी कहता है कि सब लोग जिहाद के महाज पे मत जाओ, तुम में एक ग्रोह होना चाहिए जो लोगों में डराने का काम, इस्लाह का काम, तफ़क्कुह फ़ी दीन का काम करता रहे। इसका मतलब उसी जिहाद के मुकाबले में इस चीज़ को वो उससे ज़्यादा अहमियत देता है, बस ये कि दोनों का फील्ड अलग अलग है। वरना अगर जिहाद ही कुल मिशन की ज़िंदगी का ज़रिया होता तो दूसरे ज़रिए के लिए जिहाद छुड़वा करके नहीं कहा जाता कि कुछ लोग ये करते रहो। लौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन ताइफ़तुन मिनकुम लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन व लियुनज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून, ये आयत है ना। तो वहाँ क्या है, क्यों सब लोग निकल गए, उनमें से कुछ लोगों को रुकना चाहिए और उनको तफ़क़्क़ुह फ़िद्दीन पैदा करना चाहिए ताकि वो कौम की तरफ लौट के जाएं और फिर उनको क्या करें, चौकन्ना करें, होशियार करें। ये तो है ना। फिर शहीद के बारे में जो जितना है उनको होता ना तो हाँ। उसी के आगे अल्लाह नहीं करेगा कि तुम्हें तो शौक में नहीं, असल में शऊर रहने का क्या मतलब है? शऊर रहने का मतलब ये है जो मैंने बताया कि हमारे एहसासात की लिमिट है, उस लिमिट के ज़रिए हम ये नहीं समझ सकते कि उसकी रूह को क्या मिला, वो किस हैसियत में है, किस पोजीशन में। बज़ाहिर हम ये समझते हैं कि वो मिट गया, ख़त्म हो गया, हालांकि वो न मिटता है न ख़त्म होता है, बल्कि उसको अल्लाह की नवाजिशों से नवाजा जा रहा होता है और उससे वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहा होता है, जिसका हाँ आपकी वीडियो में सुन के गया था, हाँ आपका एक जुमला था कि उस वक्त शोर नहीं था तो क्या अभी तक शोर नहीं आया, हाँ। ये सोचने की चीज़, हाँ हाँ इस पे मैं गौर किया तो इस नतीजे में पहुंचा। चलिए बहरहाल हो गया। की बात की है, मतलब ये अपनी अज़ाब कब्र के मतलब अहले ईमान के लिए बात है। हाँ जो बाकी लोग मिट जाते हैं, ज़र्रे हो जाते हैं, बाकी हाँ। अज़ाब कब्र का अज़ाब कब्र ये किसने कहा किसी अहले ईमान की बात है? ज़्यादातर की कब्र का जो हमने बताया देखिए, कहने का मतलब कि मुस्लिम भी कब्र में जाते हैं, कुफार जो तो जलाए जाते हैं वो कब्र में नहीं गए। ये चीज़ कहना है कि नहीं, असल में हम और आप कब्र का मतलब ये समझते हैं कि हम ले जाके दफन करते हैं वो कब्र, जहाँ वो मौत के बाद है, दरिया में फेंक दिया गया, वो उसकी कब्र है ना। वो सारी तकलीफ़ें तो उसकी रूह को पहुँचती हैं, उसके ज़ाहरी जसामत को तो पहुँचती नहीं। वो तो कहीं भी रहे, रूह मौजूद है, उसको वो तकलीफ़ पहुँच सकती है, वो सुकून और आराम मिल सकता है ना। और रही ये बात कि बज़ाहिर लगता है कि ये सवाल सिर्फ मोमिनों से होगा, लेकिन क़ब्र के जो सवालात बताए गए हैं, तुम्हारा खुदा कौन है, तुम्हारा रसूल कौन है, तुम्हारी किताब कौन है, तुम्हारा दीन क्या था, तो ये सवाल सिर्फ अहले ईमान से होगा। ये तो कामन सवाल है, हर एक से होगा।
اس لیے یہ نہ سمجھیے کہ قبر اور اس کے عذاب کا تعلق صرف اہل ایمان سے، سب سے، ٹھیک ہے؟ چلیے اور کوئی تو نہیں ہے، اور ہوم ورک کیجئے، پھر اگلی بار یہاں سے نئی ویڈیو جی جی یہاں سے نہیں کر دیجیے۔